I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah, sent of God to all the world, for whom God hath made the world, and then through all the world will God be worshipped and mercy received. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بیشک میں تو فقط اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میرے بعد مسیحا تشریف لائے گا جسے اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے لیے مبعوث فرمائے گا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کی ہے اور اسی کی کوششوں کے باعث ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی اور اس کی رحمت نصیب ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. برناباس کی انجیل 325 تک مستند انجیل تسلیم کی جاتی رہی. ایرانیس نے جب سینٹ پال کے مشرکانہ عقائد کے خلاف مہم شروع کی تو اس نے برناباس کی انجیل سے باکثرت استدلال کیا. اس سے پتہ چلا ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں یہ انجیل معتبر تسلیم کی جاتی تھی اور اپنے دین کی بنیادی مسائل ثابت کرنے کے لیے اس کی عبارتوں کو بطور حجت پیش کیا جاتا تھا. لیکن 325 میں جو کانفرنس نیقیہ میں ہوئی اس میں یہ طے پایا کہ عبرانی زبان جتنی انجیلیں موجود تھے ان سب کو ضائع کر دیا جائے. جس کے پاس یہ انجیل ملے اس کی گردن اڑا دی جائے. 383 میں پوپ نے انجیل برناباس کا نسخہ حاصل کیا اور اپنی پرائیویٹ لائبریری میں اسے محفوظ کر لیا. زینو بادشاہ کی حکمرانی کے 4تھے سال برناباس کی کمر کھودی گئی. اس انجیل کا ایک نسخہ جو اس نے اپنے قلم میں لکھا تھا اس کے سینے پر رکھا ہوا ملا. پوپ سیریٹس کا ایک دوست تھا جس کا نام فرماروپ تھا. اسے پوپ کی ذاتی لائبریری میں اس کا نسخہ ملا. فراکو اس سے بڑی دلچسپی تھی کیونکہ اس نے ایرانیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا جس میں اس نے برناباس کی انجیل کے باکثرت حوالے دیے تھے. اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہے. ایمسٹرڈم کی ایک مشہور معروف ہستی کے ہاں پہنچا. یہاں اس سے پرشیا کے بادشاہ کے شیرجے ایف کو ملا. اس سے سیوے کے ایک علم دوست شہزادے یوگین نے 1713 میں حاصل کیا. 1738 میں شہزادے کے پوری لائبریری کے ساتھ یہ نسخہ بھی دائنا پہنچا. اب بھی یہ نسخہ وہاں محفوظ ہے. ریگ نے 1907 میں ایک لاطینی نسخے سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو اب ہمارے سامنے ہے. آکسفورڈ کے کلیانڈن پریس نے اسے چھپایا. آکسفورڈ یونیورسٹی پر یس نے اسے شائع کیا. جب اس کا انگریزی ترجمہ چھپ کر بازار میں آیا تو اس کے سارے نسخے پر اسرار طریقے سے بازار سے غائب کر دیے گئے. صرف 2 نسخے منظور ہوئے، ایک برٹش میوزیم میں اور دوسرا واشنگٹن کی کانگریس لائبریری میں. یہ پیش نظر انگریزی ترجمے مائکرم و فلم کے ذریعے ابشر نے ایک دوست کی وساطت سے دانش کٹن کا کانگریس لائبریری سے حاصل کیا ہے. برناباس کے حالات اور اس کی انجیل کی تاریخ تو قدر شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تاکہ قارئین کرام کو حالت کا پوری طرح علم ہو اور اس الزام کے خلئی کھل جائے جو بعض عیسائی حلقوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ اس انجیل کا مصنف کوئی ایسا شخص ہے جو عیسائیت سے مرتد ہو کر مسلمان ہوا اور دجال و تزویر سے ایک کتاب تصنیف کر کے اسے برناباس کی طرف منسوب کر دیا. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی 100 سال پہلے کلیسا نے اس کتاب کو ممنوع لٹریچر میں شامل کر دیا تھا اور اس شخص کو واجب القتل قرار دیا تھا جس کے پاس یہ کتاب پائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اس میں باکثرت موجود ہے، کلیسا کے غیظ و غضب
کا گو سبب نہ تھی، لیکن ان کے علاوہ اس میں کچھ ایسی تعلیمات تھی جو سینٹ پال کے پیش کردہ عیسائی مذہب کے بے کنی کرتی تھی۔ اس لیے کلیسا کو یہ آخری اقدام کرنا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں عقیدہ تثلیث کا بتلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو زوردار دلائل سے بڑے حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ ارشادات سے یہ ثابت کیا گیا کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اس کے بندے اور رسول تھے۔ کلیسا کے نزدیک یہ باتیں ناقابل برداشت تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اپنی مقدس کتب کی فہرست سے خارج کر دیا۔ برناباس نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بلا کم دکاست بیان کیا۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارت حضرت عیسیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار دی تھی، ان کا اس میں مدرجہ ہونا بھی قدرتی امر ہے۔ چنانچہ ان بے شمار بشارتوں میں سے صرف چند پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ان کا مطالعہ کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور انہی کی روشنی میں اس آیت کی صحیح تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ انجیل برناباس کے باب 17 کا ایک حوالہ سماعت فرمائیے۔ But after me shall come to splendor of all prophets and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all that the prophets have said, because he is the messenger of God. لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لیے آپ وتاب ہے۔ پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہے ان پر روشنی ڈالے گی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ For I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the latchets of the shoes of the messenger of the God, whom call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his faith shall have no end. یعنی جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں جس کو تم مسیحا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کو کوئی انتہا نہ ہوگی۔ For I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the latchets of the shoes of the messenger of the God, whom call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his faith shall have no end. یعنی جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں جس کو تم مسیحا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کو کوئی انتہا نہ ہوگی۔ My consolation is in the coming of messenger who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world. For so hath God promised to Abraham our father. بلکہ میرا اطمینان تو اس رسول کی تشریف آوری سے ہوگا جو میرے بارے میں تمام جھوٹے نظریات کو نیز و نابود کر دے گا۔ اس کا دین پھیلے گا اور سارے جہاں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم سے اسی طرح کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پادری نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا اس رسول کی آمد کے بعد اور نبی بھی آئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، There shall not come after him the prophet sent by God, but there shall come a great deal of false prophets, whereas I sorrow, for Satan shall raise them up. یعنی آپ کے بعد اللہ بھیجا ہوا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، البتہ کثرت سے جھوٹے نبی آئیں گے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔ اس پادری نے دوسرا سوال کیا، اس مسیحا کا نام کیا ہوگا اور کن علامات سے اس کی آمد کا پتہ چلے گا؟ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، The name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when had created his soul and placed it in a celestial splendor. God said, Wait Muhammad, for thy sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creature. I shall send this into the world. I shall send thee as my messenger of salvation and
thy word shall be true in so much that heaven and earth shall fail, but thy faith shall never fail. Muhammad is his blessed name. مسیحا کا نام قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح مبارک کو پیدا کیا اور آسمانی آب و تاب میں رکھا تو خود ان کا نام رکھا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرو، میں نے تیرے خاطر جنت کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں نجات وہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا۔ تیری بات سچی ہوگی، آسمان اور زمین فنا ہو سکتے ہیں لیکن تیرا دین کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بابرکت نام ہوگا۔ پھر تمام سامعین نے یہ سن کر یہ کہتے ہوئے فریاد کرنی شروع کی، او گاڈ سینڈ اس تھائی میسنجر، او محمد کم کوئکلی فار دا سیلویشن آف دی ورلڈ، اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج۔ یا رسول اللہ دنیا کی نجات کے لیے جلدی تشریف لے آئے۔ حضرت مسیح اپنے حواری برناباس سے اپنی آخری حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے قتل کی سازش کی جائے گی، چند ٹکوں کی عوض مجھے ایک حواری گرفتار کرا دے گا لیکن وہ مجھے پھانسی نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے زمین سے اٹھا لے گا اور جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کو میرے بجائے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ فرماتے I shall abide in that dishonor for a long time in the world, but when Muhammad shall come, the sacred messenger of God, that infamy shall be taken away, and this shall God do. But I have confessed the truth of the Messiah, who shall give me this reward, that I shall be known to be alive and to be a stranger to death of infamy. طویل عرصے تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جو خدا کے مقدس رسول ہے تب میری یہ بدنامی اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یوں کرے گا کیونکہ میں اس مسیحا کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں اور مجھے یہ انعام دے گا۔ لوگ مجھے زندہ جاننے لگیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ ذیشان رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اس مقام کی تنگ دامنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان تمام حوالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید ہے کہ اگر بنظر انصاف آپ اور اقتباسات کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت قرائے زیبا یقیناً بے نقاب ہو جائے گی۔ رہا آخری سوال، جس شخص کا نام غلام احمد ہو وہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے اور اسے احمد قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اتنا ہی سمجھ لے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہو وہ اپنے نام سے عبد حذف کر کے اگر اللہ نہیں کہلا سکتا تو اسی طرح غلام احمد نامی شخص غلام کا لفظ کاٹ کر اپنے آپ کو احمد کہلائے گا تو اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ پس جب وہ رسول جس کا نامی احمد تھے حضرت مسیح کی پیشن گوئی کے مطابق تشریف لے آئے اور روشن معجزات سے اپنی صداقت کو آشکار کر دیا تو ان لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ معجزات نبوت کے بارے میں کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔